فذكر بالقرآن من يخاف لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ یہ عیسائیت کے بہت سے شیڈ ہیں، یعنی کچھ تو باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہی قرار دیتے ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہے، کچھ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں میں بھی جو ان کی ٹرینٹی ہے تثلیث، ایک تو کا گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اور میری دا مدر آف گاڈ سن، حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ کی بیوی نہیں کہتے، اللہ کے بیٹے کی ماں کہتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ ان کی تثلیث کیا ہے، گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اور تیسری جو مقدس ہستی ہے وہ حضرت جبرائیل کو مانتے ہیں، ہولی گھوسٹ کو۔ تو اس طرح بے شمار فرقے جو ہے، آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ بات اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا، کسی بھی ریفرنس سے، کسی بھی طرح، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح، جبکہ حضرت مسیح نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب وہ دوسرا شیڈ آ رہا ہے، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ اللہ الہ واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اما یقولون، اور اگر وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا نہ توبہ کریں گے یہ اللہ کے حضور اور نہ بخشش مانگیں گے اللہ سے اپنے گناہوں کی، واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم آیات کو کھول کر بیان فرماتے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کس طرح وہ الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے اور تمہیں کوئی نفع دینے کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، غیر الحق، نا حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے، وضلوا کثیرا، اور انہیں بہتوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت بھیجی گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان مبارک سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے ہی بڑھ گئے، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، فعلوہ، جو وہ کر رہے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو، ان میں سے کہ وہ دوستی کرتے ہیں الذین کفروا، کافروں سے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً بہت ہی برا ہے جو آگے بھیجا ہے انہوں نے اپنے لیے
ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، یعنی یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور عذاب ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان پر نازل فرمایا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ بناتے وہ کافروں کو دوست، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی تم پاؤ گے یقیناً ایمان والوں کے ساتھ بغض و عداوت میں بہت شدید ان کو جو یہودی کہلاتے ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرکین، ولا تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ان کے مقابلے میں تم یقیناً پاؤ گے زیادہ قریب دوستی میں، پیار میں، محبت میں ان لوگوں کو، ایمان والوں کے ساتھ ان لوگوں کو جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ نصارہ ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین، یہ اس لیے کہ ان میں سے عبادت گزار بھی ہیں، ورہبانا، اور درویش بھی ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور آج کی بھی آپ اگر فگرز دیکھیں دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی، وہ اکا دکا یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، عیسائی جو ہیں وہ کثیر تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جو نازل ہو رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وہ اس کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان کر جو ان آیات کے اندر وہ محسوس کرتے ہیں۔ یقولون، پکار اٹھتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو ہمارا نام بھی لکھ دے گواہی دینے والوں میں، جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو حق میں سے ہمارے سامنے آیا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہمیں خواہش ہے، طمع رکھتے ہیں ہم کہ ہمارا رب بھی ہمیں کاؤنٹ کرے نیکوکاروں میں۔ فاصابہم اللہ بما قالوا، سو صلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اس کہنے کا، کیا صلہ دے گا؟ جنات، باغات کی شکل میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اصحاب جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ ان چیزوں کو، ان پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ حلال اور طیب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا تمہاری ان قسموں کا جو تم روٹین میں ویسے ہی اللہ خدا دی قسم ایمان نال، یہ جو زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، یہ کوئی قسمیں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یس، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم بقائمی ہوش و حواس کھاؤ گے۔ فکفارتہ، اور اگر ایسی قسم تمہیں توڑنی پڑ جائے، فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا کپڑے پہناؤ ان کو، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو۔
واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر، فال ڈالنا، رجسن گندے عمل ہیں، گندی حرکتیں ہیں، من عمل شیطان شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، تو ان کو اوائڈ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یاد کیجیے گا سورہ بقرہ سے یہ مضمون شروع ہوا تھا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان بڑا ہوا ہے. پھر سورہ نساء میں آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور اب آخری حکم آ گیا کہ بے شک شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرا دے. ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے. وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں؟ اب جن لوگوں نے کوئی نہ کوئی نقطہ نکالنا ہے وہ اسی پر ایک ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیکولر لوگ کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ شراب حرام ہے، تو حرام کے سر کے سینگ ہوتے ہیں کوئی؟ یعنی اس سے زیادہ سخت انداز میں بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. واحذروا، اور برائیوں سے بچتے رہو. فإن تولیتم، اگر تم نے منہ موڑا. فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو یاد رکھنا ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ موجود تھے آپ کے پاس، تو اچانک ایک شخص آیا، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی گرد نہیں تھا ان پر جس سے ایسا شبہ ہوتا تھا کہ ساتھ والے گھر سے اٹھ کے آ گیا. ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی نا کہ کراچی سے بھی آیا ہو تو کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوں. اور ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ باہر سے آیا تھا. اور پھر وہ آیا محفل میں اور صفیں چیرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اور اپنے گھٹنے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، اور اپنے ہاتھ یا اپنے گھٹنوں پر یا ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر یوں رکھ کے بدتمیزی کے ساتھ کہا یا محمد. اب یہ صحابہ کا انداز نہیں تھا. کوئی مسلمان ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر بلاتا ہوا نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس رشتے میں بڑے ہیں، وہ بھی کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول. آپ کی بیویاں آپ کا تذکرہ محمد کہہ کر نہیں کرتی، ایون ہمارا شوہر کہہ کر بھی نہیں کرتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو نے سوال کرنے شروع کر دیے، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یسألہ و یصدقہ، کہ آپ سے سوال بھی پوچھتا ہے اور پھر شاباش بھی دیتا ہے. پھر کہا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، جو الفاظ ہیں تقریباً ایمان مفصل کے وہ دہرا دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس نے کہا صدقتا، تم نے ٹھیک کہا ہے. اب حفظے میں رکھیے گا اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں. پتہ نہیں کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے، یہ بھی کوئی معجزہ ہی تھا. تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ ہم اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، لیکن اگر تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکو، فإنہ یراک، تو یہ فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مقام احسان ہے. پھر قیامت کی نشانیاں پوچھی. تو یہ تین جو تھے یہ مقامات ہیں. سب سے نچلا درجہ اسلام،
گواہی دے دینا زبان سے اور نماز روزے کا اہتمام کر لینا، اس سے اگلا درجہ ایمان، یقین ہو جائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ اس سے اگلا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہو کہ انسان محسوس کرے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں، اور یا کم سے کم ہر وقت یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ تین درجے ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں گناہ، کس چیز پر؟ کہ جو وہ کھا چکے۔ اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید اللہ سے ڈرے اور مقام احسان پر فائز ہو گئے۔ یعنی جو اسلام کا درجہ ہے اس پر شہادت ہے اور عمل ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ لیکن جب ہم انسان ایمان کے درجے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر عمل سے بھی انسان اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دیتا ہے، پھر تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے پاس کیا بچا کے رکھوں، یہ میری جان، یہ میرا جسم، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، یہ سب کچھ میرے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں۔ کب موقع آئے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ وہاں اسلام اور ایمان کا فرق بتایا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ہاں، اس اسلام کی حالت میں بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا نا، پھر مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیسا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، کہ پھر ان کے دل میں کبھی شک پیدا نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اولئک ھم الصادقون، دعویٰ ایمان میں سچے تو صرف یہ۔ تو یہاں کیا ہے؟ پہلا درجہ ایمان، اللہ سے ڈرنا، وہ تینوں جگہ ضروری ہے۔ یعنی خوف خدا جو ہے یہ تو سیڑھی ہے کہ یہ ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے۔ تو پہلے سٹیپ پر کیا ہے؟ خوف خدا ہو، آپ مان لیں اور جو بن پڑے عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے درجے پر عمل کا ذکر نہیں کیا، وہاں تو پھر جہاد کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر اللہ سے ڈریں اور احسان کی روش اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام مقامات جو ہیں وہ ان سے گزارتا ہوا جنت میں لے جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے پیار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ جب آپ احرام میں ہوتے ہیں، آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو یا حج کا احرام باندھا ہوا ہو، تو آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں تراش سکتے۔ اسی طرح کی ایک پابندی ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے سوائے سمندری شکار کے، اس لیے کہ زمین پر تو آپ پتے کھا سکتے ہیں، زمین پر تو آپ کوئی اور کھانے کی چیز جو ہے وہ زمین سے لے کر کھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ سمندری سفر پر ہیں تو پھر آپ نے سمندر سے ہی کوئی شکار حاصل کرنا ہے، اس کو کھانا ہے، تو وہاں صرف اجازت ہے۔ لیکن آپ جب خشکی پر ہیں تو آپ کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، یقیناً اللہ تمہیں آزمائے گا کسی شکار سے کہ جو تمہارے نیزوں اور تمہارے ہاتھوں کی زد میں آئے گا، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اور اس حکم کے آنے کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار مت مارنا جب تم احرام کی حالت میں ہو، محرم ہو۔
ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر یہ حرکت کرے گا، فجزاء مثل ما قتل، تو اس کا تاوان مارے ہوئے شکار جیسا جانور ہے، من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو سمجھدار آدمی، عدل والے معقول آدمی، ہدی بالغ الکعبہ، کہ جو بطور نذرانہ پہنچایا جائے گا خانہ کعبہ تک، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کا مزہ، عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ جو کچھ گزر چکا وہ معاف کرتا ہے، ومن عاد، اور جو کوئی دہرائے گا ایسی حرکت، فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا فائدے کے لیے تمہارے اور مسافروں کے، وحرم علیکم صید البر، حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، کہ جس کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، اجتماعی زندگی کا مرکز و محور لوگوں کے لیے، والشہر الحرام والہدی والقلائد، نیز حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی بنا دیا ہے اس کام میں معاون، یعنی وہ جو گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کا ہدیہ ہے، ان کا بھی شکار جائز نہیں تھا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر وہ بات جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو، خبردار رہو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ رحم کرنے والا، بخشنے والا بھی ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، پیغمبر کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک، اگرچہ بھلی لگے تمہیں ناپاک کی کثرت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ سے ڈرو اے ہوش مندو، اے دل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔